دوستوں، آج 19 ذی الحج بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص عمل لے کر آیا ہوں۔ یہ ایک ایسی خاص دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے ذی الحج کے مہینے میں بہت سی تسبیحات پڑھی، اعمال کیے، بہت سے وظائف کیے، لیکن آج ایک ایسی دعا لے کر آیا ہوں۔ آپ میں سے جو بیٹیاں بیٹی ہیں اپنے رشتوں کی وجہ سے، جو مجبور ہو چکی ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، آج ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے، صرف 15 بار اس دعا کو پڑھنے کی دیر ہے، رشتہ خود چل کر آئے گا۔ آپ میں سے وہ بھائی بہن بیٹے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، ذی الحج کی 19 تاریخ کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آج یہ وظیفہ ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ کا خاص عمل ہے۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور آج 19 ذی الحج بدھ کا دن آ چکا ہے۔ صرف اس دعا کو 15 بار پڑھنا ہے۔ الحمدللہ، یہ دعا آپ میں سے ہر کسی کو زبانی آتی ہے، ہر کسی کے بچے کو آتی ہے۔ اس دعا کو 15 بار پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور اس دعا کا مرتبہ یہ ہے، اس دعا کو اللہ کے حبیب نے اتنا پسند فرمایا ہے، اس دعا کو عرش الہی کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنی کسی حاجت، کسی مقصد کو لے کر اس دعا کو 15 بار پڑھتا ہے اور جو بھی مانگتا ہے، عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نیک ولی، کوئی بندہ زمین پر آتا ہے اور آپ کی ہر حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرماتا ہے۔ یہ دعا 15 بار لازمی پڑھ لینا، غیبی مدد ملتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازتے ہیں۔ اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات کا فائدہ نہیں ہوتا، اعمال کا فائدہ نہیں ہوتا، تو ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اور اس دعا کو صرف 15 بار پڑھنے سے آپ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات دیکھیں گے۔ اس عمل کی معجزات تو بے شمار ہیں۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آج آپ میں سے بہت سے لوگ، بہت سی بیٹیاں پریشان ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، شوہر مارتا پیٹتا ہے، اگر آپ کو گھر سے نکال چکا ہے، وہ بیٹیاں جو ماں باپ کے گھروں میں آ چکی ہیں، جن کے نہ بھائی ساتھ دیتے ہیں، نہ شوہر ان کو واپس لے جانے کو تیار ہوتا ہے، آج یہ دعا عرش اعظم سے لٹکی ہوئی اس دعا کو صرف 15 بار پڑھنے سے شوہر انشاءاللہ الٹے پاؤں آپ کو لائے گا اور آپ کو ان کی ماں کے گھر سے لے کر جائے گا۔ کیونکہ یہ اتنی خاص دعا ہے، اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی حاجات فوراً پوری ہوتی ہیں۔ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا کھلی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اگر واقعی اس طرح کے کسی بھی معاملات میں آپ لوگ ملوث ہیں، خدا نخواستہ اللہ پاک ہر کسی کی بیٹی کے گھر کو سلامت رکھے، لیکن آج کل تو معاشرے میں یہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی میری بہن پریشان حال ہے، وہ اپنے گھر نہیں جا پا رہی، جو اس کی ساس ہے وہ کان بھرتی ہے یا نندے پریشان کرتی ہیں، اس خاص عمل کو کریں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، کسی میٹھی چیز پہ دم کر دیں اور وہ چینی یا پھر کوئی دودھ میں ملا کے یا چائے میں ملا کے وہ اپنی ساس یا نند کو پلائیں۔
انشاءاللہ ان کے دلوں میں ایسی محبت تڑپنے والی پیدا ہوگی کہ وہ پھر دوبارہ کبھی بھی آپ کے رستے میں روڑے نہیں اٹکائیں گے۔ اور شوہر اگر آپ کی بات نہیں سنتا تو شوہر کو بھی آپ لوگ کسی میٹھی چیز میں جو ہے پڑھ کر دم کریں اور کھلا دیں، انشاءاللہ شوہر بھی آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس عمل کا مس یوز نہیں کرنا، یعنی نند یا پھر اس کی ماں کے خلاف اس کو اکسانا نہیں ہے۔ آپ نے صرف اپنے گھر بچانے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں، رب کی برکتوں سے انشاءاللہ العزیز اس خاص وظیفے کو پڑھ کے آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے، رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ رب کعبہ سے رزق اور دولت کی فریاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا صرف 15 بار پڑھ لیجئے گا۔ یہ دعا رب کریم کے کلمات ہیں، یہ دعا رب کی لاڈلی دعا ہے، اور اس دعا کو اتنا خاص سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبروں، رسولوں نے اس دعا کو کئی بار پڑھا ہے۔ اللہ کے حبیب اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پر جب کبھی مشکل وقت آتا وہ ہمیشہ رب کریم سے مانگتے۔ صحابہ کرام پر جب کبھی مشکل وقت آتا وہ اس خاص دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ والوں، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، اور میں اس خالص نیت سے بیٹھا ہوں کہ میں رب کعبہ کے کلمات، رب کعبہ کے نام اور قرآنی آیات کا وظیفہ بتاؤں جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے واقعی فائدہ ہوتا ہے۔ یہاں کوئی بھی بنا بنایا وظیفہ بتایا نہیں جاتا، یہاں پر آپ کو وہ اعمال بتائے جاتے ہیں جو بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور ہوتے ہیں۔ ذی الحج کی 19 تاریخ ہے، حج کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا، حرمت والا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد پھر نیا سال لگے گا۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ اس مہینے میں اپنی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، رکاوٹوں کو، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور محرم کے چاند سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی قسمت کو سنوارنی ہے، تو لہٰذا اس خاص عمل کو کریں۔ نئے اسلامک سال کے ساتھ ایک نئی زندگی کا انشاءاللہ العزیز آغاز ہو جائے گا۔ اگر آپ اس مہینے میں اپنی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، رکاوٹوں کو، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور محرم الحرام کے چاند کے ساتھ یعنی کہ نئے اسلامک سال کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ماہ ذی الحج کی 19 تاریخ بدھ کے دن اس دعا کو صرف 15 بار پڑھ لیجئے گا۔ بے شک آپ حج کی پہلی 10 راتوں کو گزار چکے ہیں، بے شک شعبان گزر گیا، رجب اللہ رب العزت کا مہینہ گزر گیا، رمضان امت کا مہینہ گزر گیا۔ اسی طرح سے یہ مہینے کو بھی آپ لاپرواہی میں مت گزاریے گا، آج کے دن کی قدر کریے گا۔ ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ یہ دعا صرف 15 بار پڑھ لو، آپ چلتے پھرتے پڑھ لو، آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، سفر پر پڑھ لیں، دنیا کے کسی بھی آپ لوگ کونے میں مصروف ہیں، آپ لوگ اس خاص دعا، اس خاص عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے اس دعا کو صرف 15 بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ صرف 15 بار یہ دعا پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا آپ کی کامیابی دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ جو آپ لوگ بار بار در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور آپ لوگ پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جب بھی مصیبت آتی ہے آپ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود نہیں ہوتے، آپ لوگ جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو بڑے بڑے آپ لوگ نذرانے دیتے ہیں، ان کو ہدیے دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اللہ پاک فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو کیوں اس کے پاس گیا؟ میرے پاس آ، میرے در پر آ۔ یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے، اے بھاگے ہوئے انسان، ذرا لوٹ کر تو آ، ذرا پلٹ کر تو دیکھ، تیرا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص عمل، یہ خاص دعا، عرش اعظم پہ لٹکی ہوئی یہ خاص دعا آج کے دن آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھ لینی ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ بدھ کا دن آ جائے، آپ لوگ اس خاص عمل کو، اس خاص دعا کو بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، وقت کی کوئی اس میں قید نہیں، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، یا پھر رات 10-11 بجے تک بھی تہجد میں بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک خاص ترتیب ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کے اندر جو سب سے بہترین پہلو ہے وہ عرش اعظم سے یہ لٹکی ہوئی تسبیح اس کا ہے، اور ساتھ میں جو ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ لوگوں نے ملا کے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بسم اللہ شریف کی بہت فضیلت ہے، دین اسلام میں اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ والوں، پورے قرآن کا جو جز ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا جو جز ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے، اور جو بسم اللہ کا جز ہے وہ بسم اللہ کی بے ہے، اور بے جو ہے حرف تہجی کے اعتبار سے وہ واحد حروف ہے جس کا جو نقطہ ہے وہ نیچے ہے، بے کا نقطہ نیچے لگتا ہے، باقی جتنے بھی نقطے ہیں وہ تو سارے اوپر ہی لگتے ہیں یا اندر ہی لگتے ہیں۔ یہ بے کی جو فضیلت ہے، اس کے اندر مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ بسم اللہ کی بے میں ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم لوگ اس بات کو معلوم کرتے ہیں تو ایک حدیث ہمیں بہت بہترین ملتی ہے، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم علی بابها، یعنی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان رحمت نشان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے جو شخص بھی آئے گا وہ مجھ سے 2 بار ملے گا، اور محمد مصطفیٰ سے 1 بار ملے گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ بتائیں اس کے اندر کیا ایسا پہلو ہے جو سمجھ سے ہمارے بالاتر ہو رہا ہے، جو اس الفاظ نے ہمیں بے چین کر دیا ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ علی ہے وہ علم کا دروازہ ہے، دروازے پہ کھڑے ہوئے انسان سے 2 بار ملاقات کی جاتی ہے، اور جب شہر میں جانا ہوتا ہے یعنی نبی پاک سے ملنے جانا ہوگا تو دروازے سے علی ہی تمہیں بھیجے گا، اور واپسی میں اس بھی علی سے ہی آپ کی ملاقات ہوگی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی شیر خدا سے محبت کرنا یہ تمہارا آدھا ایمان ہے، اور جو محبت کرے گا وہی مومن ہوگا، اور جو مولا علی سے نفرت کرے گا وہی منافق ہوگا۔ اللہ والوں، اصل میں یہ جو روایات ہیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے، تو آپ کے لیے جو مستند وظائف جمع کرنے ہوتے ہیں، اس لیے مطالعے کے دوران جو حدیثیں کچھ ذہن میں رہ جاتی ہیں، اور جو فضیلتیں جو ماہ ذی الحجہ کی ہیں ان کے اندر جو وظائف پڑھے جاتے ہیں تو وہ تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے میں نے آپ کو مولا علی کی شان کے مطابق حدیثیں سنائیں، اور اس کا ہرگز مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے غلط سمجھنے لگ جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ہر کسی کو ماننے والے انسان ہیں، نہ ہی ہم رافضی ہیں نہ ہی ہم خارجی ہیں، الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا تعلق ہر اس انسان سے ہے جو انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے، اور اللہ رب العزت کی تمام حلال کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتا ہے۔ تو اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ جو اس کی ترتیب ہے وہ بھی تھوڑی سمجھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اب اپنی اس مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ رہے ہیں، بے شک ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، کسی نہ کسی تنگ دستی، بیماری، لاچاری یا کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آپ میں سے جس کا جو مسئلہ ہے، آپ نے اپنے اپنے مسائل کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، اور اس مقصد سے کامیابی کے لیے یہ وظیفہ، یہ دعا پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر یا پھر اسکپ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ آپ نے ایک بار درود پاک پڑھا، اس کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتا ہے۔ یہ نام رب کی رحمان والی صفت کو، رحم کرنے والی صفت کو واضح کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے حال پر رحم چاہتا ہے، اپنی پریشانیوں پر رحم چاہتا ہے، اپنی بیماریوں پر رحم چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنے مسائل پر رحم چاہتا ہے، تو یا رحمانو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دل ہی دل میں ضد کرتے ہوئے یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ میرا یقین ہے کہ یا رحمانو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے، تو میرا رب غیبی خزانوں سے رحم فرماتا ہے، اور اتنا رحم فرماتا ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، لا علاج بیماریاں بھی ریشے ریشے سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ بیٹیاں پریشان ہو جاتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، رشتے نہیں آتے۔ آج ماہ ذی الحجہ کی 19 تاریخ بدھ کے دن یا رحمانو پڑھ کر دیکھیے گا، میرا رب ایسا رحم فرمائے گا کہ بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، یا رحمانو پڑھ کر دیکھیے گا، ایسا رحم ہوگا کہ رب کی ذات قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے گی۔ اور اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، آپ کے پاس اولاد نہیں، تو انشاءاللہ اس خاص عمل کو پڑھیں۔ اللہ پاک بے اولادی جیسی پریشانی سے بھی، بیماری سے بھی آپ کو نکل کر آپ کو ایک بہترین اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، تو آپ لوگ نافرمان اولاد کے لیے اس خاص عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ جو نافرمان اولاد ہے وہ بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر نافرمان ہے، مارتا پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، یا زنا کرتا ہے، یا کسی غیر اخلاقی لڑکیوں سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں، تو آپ لوگ اس خاص عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ وہ تعلقات بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ صراط مستقیم پر چلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے، بس ذرا اس کو تھوڑا دھیان سے سمجھیے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ، یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یا رحمانو پڑھتے دوران اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چاہے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے ضد کر کے مانگتے چلے جائیں،
میرا یقین ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، ضد کر کے بیٹھتا ہے کہ مولا کریم آج اس حرمت کے مہینے میں، آج اس برکت اور عظمت والے مہینے میں اس حاجت کو پوری کروا کر اٹھوں گا، تو یقین کیجئے خزانے غیب سے رستے بن جاتے ہیں۔ پھر بندہ پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابیوں کی طرف چل پڑتا ہے۔ پھر آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ توجہ، آپ نے ایک بار جو میں نے درود پاک آپ نے پہلے پڑھا وہ آپ نے پڑھ لیا، پھر آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا۔ پھر پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کی خصوصی دعا ہے، وہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، وہ جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، نصیب اور مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے۔ آج اس دعا کو میرے کہنے پر صرف 15 بار پڑھیے گا۔ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا قرآنی وظیفہ ہے کہ جس سے پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا، اور انشاءاللہ اللہ پاک اسے مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج اس دعا کو صرف 15 بار پڑھیے گا، آپ کے پیسوں میں برکت، وسعت، سعادت آ جائے گی، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کی ضرورتیں، آپ کی خواہشات، آپ کے اخراجات کہاں کہاں سے پورے ہو رہے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آج رب کریم کے معجزات کو دیکھنے سے پہلے اس مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے 15 بار کیا پڑھنا ہے یہ دعا توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس قرآنی دعا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دعا کو پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلایا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دعا عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگتا ہے تو مل جاتا ہے۔ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، ہر مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس خاص دعا کو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جب 15 بار اس خاص دعا کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی سورت کوئی ہے تو وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 12 بار 12 ٹائم پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے ایک پوری تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت بسم اللہ پڑھنے کی اتنی زیادہ ہے کہ میں اگر بتاؤں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو، ویسے محرم الحرام کے مہینے میں بسم اللہ کے وظائف بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اس خاص عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو آسانی والے رستے پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اس اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی تو اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجیے گا جتنا آپ نے
شروع میں پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، جو دعا کریں گے اللہ پاک ہر دعا میں کامیابی عطا فرمائے گا، ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔